حضرات السلام علیکم۔ وقار بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نظامت کروں۔ کیا کوئی نظامت کرے گا جس سے سینکڑوں لوگوں نے نظامت سیکھی تھی جب وہی نہیں رہا، اور خصوصی طور پر میرے اوپر ان کے بڑے احسانات، میں نے جو کچھ سیکھا زندگی میں انہیں سے سیکھا ہے، وہ نہیں ہے۔ 22 مئی 2:02 جگرانی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب نے آخری سانس لی۔ ان کا سوگ پوری دنیا کا اردو داں حلقہ جو ہے ایک خاندان کے طور پر منا رہا ہے۔ سانحہ یوں گزر گیا کوئی جیسے ہر گھر میں مر گیا کوئی۔ تو اس سے پہلے کہ جلسے میں تقریر کے لیے یا مضمون پڑھنے کے لیے یا شاعری کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرنے کے خاطر کسی کو آواز دوں، ضروری ہے کہ تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کیا جائے۔ میں رضوان فاروقی صاحب جو بہت اچھے ادیب، شاعر، صحافی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت پر بھی انہیں بڑا عبور ہے، بہت سلیقے مہذب انداز سے، پاکیزہ انداز سے تلاوت کرتے ہیں۔ میں رضوان فاروقی سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس تعزیتی جلسے کا آغاز کر دیں۔ اولنامہ اور وقار رضوی کا بہت شکریہ، بہت احسان کہ ہر حساس موقع پر وقار رضوی بیدار رہا کرتے ہیں اور لکھنؤ میں اپنے زندہ رہنے کا، اپنے اردو کے شیدائی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ تلاوت کلام پاک جناب رضوان فاروقی نے فرمائی۔ اب جلسے کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے گزارش کی تھی محترم عصمت ملیح آبادی سے کہ وہ ملک زادہ صاحب کے سلسلے میں کوئی خاکہ لکھ لیں، کوئی مضمون لکھ لیں۔ وہ ان کے شاگرد بھی رہے ہیں، ان کی نثر بے انتہا پیاری ہے۔ ان کی نثر ابھی جب آپ سنیں گے تو ملک زادہ صاحب کی نظامت یاد آ جائے گی، ان کی اردو کے جو شگفتہ بیانی ہے وہ یاد آ جائے گی۔ تو میں عصمت بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ صدر محترم، وائس چانسلر صاحب، انور بھائی، میرے دوست جاوید اور شہر کے تمام معززین، دانشوران لکھنؤ اور اردو جواہر کے تمام تشریف لائے ہوئے حضرات، آج سے قبل جب کبھی ہم مائک پر آتے تھے تو ہم اپنے استاد محترم پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں اس سے بڑی کمی اور کیا واقع ہو سکتی ہے کہ آج ہم انہیں مخاطب نہیں کر رہے ہیں۔ ملک زادہ صاحب سے میرا تعلق شاگرد اور استاد کا نہیں تھا، بلکہ بچپن سے میرا ان کے گھر آنا جانا تھا، میں ان کی اولادوں میں شامل تھا۔ ناظم ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ناظم کامیاب ناظم ہو جائے اگر اردو زبان و ادب پر اس کو قدرت نہیں حاصل ہے، اگر وہ حاضر جواب نہیں ہے، اگر وہ تنقیدی اعلیٰ درجے کا تنقیدی شعور نہیں رکھتا ہے، اگر اس میں کوئی قوت گویائی نہیں ہے، اگر وہ اچھا مقرر نہیں ہے تو وہ اچھا ناظم کبھی نہیں بن سکتا۔ ملک زادہ صاحب کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ ان میں یہ تمام خصوصیات جمع ہو گئی تھیں۔
ملک زادہ صاحب کی شخصیت تو ایسی شخصیت تھی جیسے جس زمانے میں آم کی فصل آ جاتی ہے تو تمام پھل پیتے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ملک زادہ صاحب جس محفل میں آ جاتے تھے وہ ساری محفل ان کے دم سے باغ ہو جاتی تھی۔ نمبر 1 پر ہمیشہ وہی رہتے تھے، سب سے شیریں وہی تھے، سب سے اچھی زبان بھی انہی کی تھی، سب سے اچھا لہجہ بھی انہی کا تھا، اور سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ ہم انہی کو سماعت فرماتے تھے۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر عباس رضا نیت سے گزارش کر رہا ہوں، جہاں تک آپ شاعری کی بات کریں تو ان کی شاعری میں غزل اور نظم کا جو ایک امتزاج ہے، جو ایک لہجہ ہے، جو ایک زمین کی مٹی کی خوشبو ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن جو ان کا کام ہے، جو ان کی زندگی ہے، بات 58 اور 60 کی ہو رہی تھی، ہم تو 76 کے بعد کی پیداوار ہیں، لیکن ہندوستان کی 2 صورتحال ہے، ایک 1947 سے پہلے کی، ایک 47 کے بعد کی، دونوں کے باضابطہ طور پر گواہ اگر کسی ایک شخص کو بنایا جاتا ہے تو ایک واقعے کے لیے 2 گواہ چاہیے، لیکن 2 صورتحال کے لیے اکلوتے گواہ کا نام ملک زادہ منظور احمد ہے۔ ایک بار پھر میں تعزیت پیش کرتا ہوں ملک زادہ جاوید صاحب کو، جو ان کے بابا نہیں رہے، ملک زادہ پرویز صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر شاعر اردولوی کو، پروفیسر خان مسعود کو، اور محترم ڈاکٹر انور جلال پوری کو، کہ یہ نقصان کسی ایک گھر کا نقصان نہیں ہے، عالمی ادب کا نقصان ہے، اردو زبان کا نقصان ہے، اردو تحریک کا نقصان ہے، اردو مشن کا نقصان ہے، اردو ویژن کا نقصان ہے، اردو چمن کا نقصان ہے۔ شکریہ۔ دلشاد گورکھپوری، یہ نوجوان غزل کا بھی شاعر ہے اور نعت کا بھی۔ ملک زادہ صاحب سے بے انتہا جذباتی لگاؤ اسے تھا۔ السلام علیکم۔ یہ قطع اور 5 شعر بطور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نازش انجمن ملک زادہ، نازش انجمن ملک زادہ، ماہر علم و فن ملک زادہ، ماہر علم و فن ملک زادہ، ذہن پر نقش بن کے ابھرے ہیں، ذہن پر نقش بن کے ابھرے ہیں، ابروئے سخن ملک زادہ، ابروئے سخن ملک زادہ۔ سنجے مشرا شوق لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کے اور گنگا جمنی تہذیب کی ایک نمایاں شخصیت ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بہت قریب رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پچھلے 25-30 برس سے بالکل ایسا تعلق تھا کہ جس کی مختلف سمتیں تھیں۔ کبھی جاوید کا جو تعلق ہے وہ رہتا تھا، کبھی ایک دوست کا رہتا تھا، کبھی ایک بڑے مفکر سے بہت سی چیزیں سننے کا رہتا تھا، کبھی ان کے ساتھ تنہائی میں بھی بہت سی ایسے سبجیکٹس گفتگو ہوتی تھی کہ جو میرے لیے ایک سرمایہ حیات تھا۔ شاعری میں نے نہیں کی، شاعری میں کچھ کہہ نہیں سکا کیونکہ ابھی میں یہ محسوس ہی نہیں کر پایا کہ ملک زادہ صاحب نہیں ہے، اور مجھے یوں بھی یہ بھی ہے، میرا یہ ہمیشہ خیال رہا ہے کہ آتما چونکہ مرتی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں کہ جسم نکل گیا لیکن آتما رہتی ہے، تو میں یہ نہیں مانتا کہ موت ہو گئی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ انسان زندہ رہتا ہے اور عناصر خمسہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ایک مقررہ وقت کے بعد، تو اگر
5 बच्चे भी होते हैं, वो भी अलग अलग अपना आशियाना बना लेते हैं। उसी तरह जिस्म की रोशनी को, वो नूर को जिस्म जब बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो, बहरहाल बातें बहुत सी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुकर्रिरीन बहुत हैं। मुख्तसर में सिर्फ एक जुमले में ये कह सकता हूँ कि इल्म का आसमान था जो गुरूब हो गया। शुक्रिया।